لیکن جو حکومت خود جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور حکومت کے بہت وزراء جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں کہ خود پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان باہر آئے اور وہ خان جو ہے وہ مائنس نہ ہو، تو یہ کیا اس میں کچھ صداقت نظر آتی ہے آپ کو کہ ان کی جو سیاست ہے وہ اسی لیے قائم ہے کہ خان اندر ہے؟ بہت سارے افعال، اعمال اور کام ایسے ہوئے کہ اب ان کی نیتوں پہ شکوک ابھرتے ہیں۔ خان 3 بار نکلتے نکلتے رہ گیا، شاید انہی لوگوں کے تو فیل، اور باقی پارٹی جب مضبوط تھی اور پارٹی جب احتجاج کے قابل تھی تو انہوں نے یہ غدار وہ غدار، یہ ایجنٹ وہ ایجنٹ، یہ ڈرامہ شروع کیا، اور اب وہ یہ اس پی ٹی آئی کو ایسی پارٹی بنا دیا جہاں وفاداری کی جو ہے نا جی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ ابھی یہ وفاداری کی ایکسپائری ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، وفاداری، اعتماد، یہ کسی بھی پارٹی کے اندر اپنے لیڈرز کا جو ہے وہ خاصا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے لیڈرز کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب خان صاحب نے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے دے دیے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے اور نیچے ان کی پارٹی بھی کام کرے گی اور دوسری پارٹیاں بھی کریں گی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے لیڈرز کے اوپر عدم اعتماد بھی ہے؟ عدم اعتماد پارٹی کے لیڈر تو میرا خیال ہے لیڈر کیا ان کو کارکن کی بھی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ پارٹی میں لیڈرشپ، پارلیمانی پارٹی کبھی کسی سے کوئی فیصلہ انہوں نے کروایا ہے، کوئی انپٹ لیا ہے، کوئی مشاورت کی ہے، کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی ہے نا، پھر ایک یہاں پہ بھی ابھی ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈال دیا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی، جی میں وہی کہہ رہی تھی، اور اس میں محمود خان اچکزئی۔ تو اچکزئی صاحب نے کہا مجھ سے پوچھیں جو آپ لوگوں نے ڈالا ہے، وہ گئی نہیں، اجلاس ہی اس نے نہیں اٹینڈ کیا، اچھا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فوری طور پہ ہٹا دے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی احتجاج کی جو ذمہ داری ہیں، جو ڈیٹ ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، وہ آپ اعلان کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے کبھی کہا ہے کہ یہ میرا کام ہے؟ محمود خان اچکزئی یعنی کہ آپ میں سے کوئی ایسا قابل ہی نہیں ہے کہ جو صرف اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ کر دے، جس کے لیے بھی آپ کو کندھے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی جو ہیں، اس نے اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ اگر آپ یہ احتجاج چاہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو لاؤں، اور جو 26 نومبر کو ہوا، جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو لوگوں کو لانا موت کے آگے ان کو کھڑا کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اب جو یہ قومی کانفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹجی جو بن رہی ہے اور قومی کانفرنس کے لیے ملاقاتیں شروع ہو گئیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کے علاوہ کسی جماعت نے ابھی تک حامی نہیں بھری، جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے، جے آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے پھر فیصلہ کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قومی کانفرنس ہو سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر کیا قومی کانفرنس ہوگی؟ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارے مراسم ہے؟ وہ گزشتہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا، کسی پارٹی نے کنڈمنیشن کی؟ کیوں نہیں کی؟ ہمارے ہاں تو ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے جو گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے۔ باقی جو ہیں آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہیں، اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں، اور وہ ہیں بھی بڑے ہی ظرف کے مالک انسان ہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ جو قومی کانفرنس ہے نا، جب ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ہی بیٹھے ہوں گے، اس کو یہ قومی کانفرنس کہیں گے۔ لیکن بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مطالبہ ہے؟ ایجنڈا کیا ہے اس کا کانفرنس کا؟ میں تو یہ اس بات کے اوپر، ایجنڈا تو پی ٹی آئی میں اور آج کل جو تحریک ہے اس میں نہ کوئی لائے عمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خان نے کہا تھا 5 اگست کو پیک ڈے ہوگا، لائے عمل جو ہیں انہوں نے کہا میں دیتا ہوں، سیکرٹری جنرل نے کہا آج تک وہ لائے عمل نہیں آیا، 14 اگست کا لائے عمل نہیں آیا، 24 نومبر کا لائے عمل نہیں آیا۔ تو یہ قومی کانفرنس ہونے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے تو شاید وہ بتا دے کہ اس کا کوئی لائے عمل تھا یا نہیں۔ بہرحال نشستاً لیکن ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صرف جو ہے نا وہ پاکستان ہے ہمارا ایجنڈا، اور جو آئین ہے اس کی بحالی ہے 73 کی اس کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں 73 سے اب تک جتنی جو ترامیم ہوئی ہیں، کیا وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا؟ نہیں، دیکھیں سیاسی طور پہ تو ان کا موقف درست ہے۔ جو ترامیم ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، آئین کی شکل تو بگاڑ دی گئی۔ یہ باتیں تو ملک و قوم اور پاکستان کے مفاد میں ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن کرنا کس طرح ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے ایک اور بھی بات کہی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، وہ ان کو گورنر راج والی دھمکی کی سمجھ آ گئی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت بس ہو گئی، ڈن ہو گیا آپ ساری نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ
سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھمکی کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے. ان کی کوئی گفتگو کے انداز میں، ٹون میں ہم بھی گفتگو کے تبدیلی انداز دیکھ میں رہے نہیں، ہیں. لیکن جو معاملات سیٹ ہونے تھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ سیٹ ہو گئے. یعنی جو مثال کے طور پہ افغانوں کو نکالنا تھا، پوری کے پی سے نکال دیا. علی امین خان تھے، نہیں نکلنے دے رہے تھے. ڈرون حملوں کی کنڈیمنیشن نہیں کرنی تھی، کوئی پرچے نہیں کرنے تھے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں، 73 سے 20 ڈرون حملے ہو گئے، 22. تو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں، آپ کہیں میرے ہوتے ہوئے پھر آپ کو آپریشن نہیں یاد ہوگا؟ ہوگا کہ جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا ہے کے پی میں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بسم اللہ ہی اپنے حلقے سے کر دیے ہیں، اور وہ آپریشن بھی ہیں تھیرا میں، اور تمام اخراجات بھی صوبائی حکومت ادا کرے گی، اور کابینہ نے اس پہ انڈورسمنٹ بھی کر دی ہے. تو لہٰذا یہی چیزیں تھی تو رکاوٹ. وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا ملا بدلے میں؟ مکمکہ ہوتا تو کچھ چیز تو ملتی ہے نا. دیکھیں یہ مکمکہ نہیں ہے. جی، مرکز کو کوئی اس پہ پیسے ملنے ہیں، ان کی ضرورت ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے. ٹھیک ہے. بہتر ہے اگر یہ ایک سیم پیج پہ آ رہے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، تو اسی تو پاکستانی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اب کے پی سے اب کوئی تحریک نہیں آئے گی؟ بس اب نہیں، سکون ہوگا. تحریک کے بارے میں تمہیں مارچ میں کوئی شاید ہو سکتا ہے. فی الحال تو سردیاں ہیں، کوٹ نکل آئے ہیں، جرسیاں ہیں. تو جب مارچ آئے گا تو مئی کی تاریخ ملے گی، اور مئی میں گرمی ہوگی تو پھر سردیوں میں آئے گی بات. مارچ تک کچھ اور معاملات بھی سیٹل ہو جائیں گے جب جیسے معاملات کوئی سیٹل نہیں ہونے ہیں. تحریک کی ڈیٹ مارچ میں ملے گی. مارچ میں تحریک کی تیاری شروع ہوگی تو بات مئی تک جائے گی. مئی میں گرمی ہوگی تو پھر دوبارہ نومبر کا انتظار کیا جائے گا. اچھا، کہ مطلب اب گرمی ہے تو پھر مطلب سردی اور گرمی. سلیم اللہ، کلیم اللہ، حسن سردار، یہ گیند اس طرح جائے گی جس طرح بھی کہہ رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اعلان کریں گے، وہ سہیل افریدی صاحب اعلان کریں گے، اور جناب جنید اکبر خان اعلان کریں گے. جنید اکبر خان کہتا ہے علامہ ناصر عباس صاحب اعلان کریں گے. وہ کہتے ہیں محمود خان اچکزئی اعلان کریں گے. محمود خان کہتا ہے میں خان سے ملوں گا تو پھر میں کوئی بات کروں گا. تو لہٰذا زمین گول ہے. یعنی اب یہ اعلانات تک کی بات رہے گی اور اس سے آگے بڑھنے والی بات نظر نہیں آ رہی. لیکن مولانا فضل الرحمان کے معاملات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا وہ چلیں گے آگے؟ اب وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ جا کے کانفرنس میں، یا کوئی گفتگو بڑھے گی؟ تو سخت ناراض ہے مولانا. تو کس سے ناراض ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ تو اگر حکومت سے بھی ناراض ہے، لیکن پی ٹی آئی سے زیادہ ناراض ہے. 28ویں ترمیم کے معاملے کے اوپر نہیں بیٹھے. میرا خیال ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ کچھ اچھا شگون نہیں ہے مولانا صاحب کے لیے. ایام کچھ اچھے نہیں ہیں، اسی لیے تو ناراض ہے. باقی پی ٹی آئی نے ایک غلطی کی. جی، اگر انہوں نے مولانا صاحب کو ساتھ میں ملانا تھا، اس میں شک تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے پاس احتجاج کی طاقت تو ہے، اور بڑے پرو ایکٹیو بھی ہیں، بڑے بصیرت بھی رکھتے ہیں، اور اس جیسا سیاسی دانش رکھنے والا شخص جو ہیں ہماری سیاسی تاریخ میں شاید کم ہی گزرے ہیں. مولانا صاحب کو یہ اگر اپوزیشن لیڈری پہ راضی کر دیتے تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تو پھر اس لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی بنا دیتے. ٹھیک ہے. اور اسٹرینتھ بھی ہیں اس کے پاس. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے شاید اس وقت یہ نہیں سوچا کہ مولانا صاحب اس پہ راضی ہو جائیں گے. انہوں نے محمود خان اچکزئی کو دے دیے. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ شاید دیکھیں، وہ اس کی خط کاٹ بصیرت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن پارٹیوں کی جو احتجاجی طاقت ہے اس میں واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی کی طاقت کو ماننا ہوگا.